السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے، اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، اور یہ دعا ہے ہماری کہ ہر سال جب بھی ماہ معظم رمضان آئے تو آپ کو خیر و عافیت سے پائے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی خیر اور بھلائی کی بشارتیں نمودار ہونے لگتی ہیں، ہم پر پے در پے انعامات کی موسلادھار بارش برسنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات ماہ صیام کے ساتھ وابستہ ہیں، اور رحمتوں کا یہ فیضان اللہ تعالیٰ ہی جاری کرتا ہے، وہی روک بھی سکتا ہے۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ اللہ تعالیٰ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا انعام رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ اور یہ کیوں رحمت کا مہینہ نہ ہو؟ ہم دن بھر کے اپنے روزے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں، اور انہی ایام میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کی زیادہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ رمضان المبارک میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہوتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور یہ اس لیے بھی رحمت ہے کہ اس ماہ مبارک کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں نازل ہونے والی رحمتوں کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے جو کہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کرتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کیا، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور پہلا عشرہ رحمت، اور رحمت اور اس سے بننے والے الفاظ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی یہ لفظ وارد ہوا ہے۔ رحمت اسلام کی صفات میں سے ایک عظیم صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ سورۃ الانعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کی صفت بنایا اور اپنے مومن بندوں کا وصف ٹھہرایا۔ قرآن ان کے بارے میں رحماء بینہم کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ رحمت کا مطلب شفقت، نرمی اور محبت ہے، اور انسان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، ہر ذی روح کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اپنے ہر مسلمان بھائی کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرے۔ آپ کا ارشاد ہے، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور زوجین کی باہمی محبت کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ روم میں آتا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دی۔ اور صرف یہی نہیں، چرند پرند جانور سب رحمت کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اور سچے اور حقیقی روزے کا ثمر تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے ہونے کا احساس۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے،
اور تقوی کا نتیجہ کیا ہے؟ رحمت، مغفرت اور جہنم سے رہائی۔ روزے دار کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب روزے کا اصل مفہوم پا گئے تھے تو ان کے آپس کے معاملات رحم دلی پر استوار ہو گئے تھے اور دوسروں کی محبت اور دوسروں کے لیے ایثار کے رستے پر گامزن ہو گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں کیسے حاصل کرنی ہے؟ سورۃ نساء میں آتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا رستہ ان کو دکھا دے گا۔ سورۃ الحدید میں آتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ ایک برکت والی کتاب ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن کی پیروی کرنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت رحمت کا باعث بنتی ہے۔ سورۃ توبہ میں آتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ جو بھی احسان کے لیول تک جائے گا، محسن کے درجے تک جائے گا، اللہ کی رحمت اس کے قریب ہے۔ پھر سورۃ نمل میں آتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ تم اللہ سے مغفرت کیوں طلب نہیں کرتے شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جب انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اور ماہ رمضان تو ہے ہی رحمت کا مہینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے جو برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ پھر قیام اللیل اللہ کی رحمت کو دعوت دیتی ہے۔ تلاوت قرآن اور قرآن کی خاطر جمع ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کرنے اور اسے آپس میں پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مصاحبین کی مجلس میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو رحمت پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی کتاب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم وہ نہیں سمجھیں گے ہم اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، آپ کی سنتوں کو فالو کرنا، پھر انسانوں سے محبت، رحم دلی کا جذبہ، قرآن خاموشی سے سننا، غور سے سننا، اللہ سے دعائیں کرنا، قیام اللیل، اور یہ ساری چیزیں ہیں جن کا موقع رمضان میں ہمیں مل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ طریقے ہیں جس کا وعدہ ایمان والوں سے کیا گیا ہے۔ تو رمضان کے پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کی رحمتیں سمیٹنی ہیں اور ان طریقوں پر عمل کرنا ہے تاکہ اللہ کی رحمت کو ہم پا سکیں۔ پھر اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ مغفرت کا لفظ غفرہ سے ہے جس کا مطلب ہے گناہوں کے شر سے محفوظ ہونا، گناہ کی پردہ پوشی۔ مغفرت گناہوں کی پردہ پوشی کرنا اور ان سے درگزر کرنے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الغفور اور الغفار بھی ہیں۔
اور جو بھی قرآن مجید پڑھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جو بھی قصے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی اور کہا کہ توبہ کرو اور استغفار کرو۔ اور روزہ دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، لیکن ہم سب انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ابن آدم سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ احمد کی روایت ہے، اور ہم سے ہر وقت توبہ کرتے رہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور رمضان میں تو یہ مطالبہ اور بھی شدید ہو جاتا ہے۔ سورۃ حدید میں آتا ہے، سابقو، دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضھا کا عرض السماء والارض، جس کا عرض کیسا ہے؟ آسمان اور زمین کی وسعت جتنا۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی سب کی توبہ قبول کرتا ہے، اس کے سوا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا نام ہے۔ سورہ زاریات میں آتا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے۔ استغفار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تعجب ہے اس شخص پر جس کے پاس ذریعہ نجات بھی ہو، وہ پھر بھی ہلاک ہو جائے۔ تو لوگوں نے پوچھا ذریعہ نجات کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفار، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی آخرت کی زندگی نہایت عمدہ ہے جس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار کو درج پایا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے مغفرت کس طرح طلب کی جائے؟ سب سے پہلے تو اللہ پر ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم سے پوچھا جائے گا، ایک دن ہماری حاضری ہے، پیشی ہے، ہم سے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، تو ہی ہم استغفار کر سکتے ہیں، تو ہی اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری پیروی اختیار کرو۔ کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنی مغفرت فرمائے گا۔ سورۃ الانفال میں آتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اور ماہ رمضان کے روزے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح قیام اللیل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کی راتوں کو ایمانی کیفیت اور اجر آخرت کی نیت کے ساتھ نماز پڑھی، قیام اللیل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور تلاوت قرآن مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، قیامت کے دن وہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ ملک۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ پھر آدھی رات کے وقت نماز پڑھنے اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں،
کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے اور میں اس کو بخش دوں یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے؟ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اب دیکھیں عام دنوں میں تو سستی ہو جاتی ہے، کبھی رات کو دیر سے سوئے، نہیں اٹھا گیا، مشکل سے فجر کے لیے اٹھا گیا، تو رمضان میں تو سحری کے لیے جاگنا ہی جاگنا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا پہلے جاگ لیں اور کچھ نوافل ادا کر لیں تو فائدہ کس کو ہوگا؟ ہماری اپنی ذات کو ہوگا نا، ہم اللہ کی مغفرت کو پانے کے قابل ہو جائیں گے۔ پھر تیسرا انعام، آگ سے آزادی، عذاب شدید سے نجات کا نام۔ اس نعمت کی خوشخبری ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات کو لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ صرف غریب ہی نہیں ہیں، اپنے عزیز رشتہ دار گھر والے سب اس میں شامل ہیں۔ اب عورت ہے، وہ افطاری کا اہتمام کرتی ہے، سحری کا اہتمام کرتی ہے، اور اگر وہ خالص نیت کے ساتھ کرے کہ یہ جو میں روزے کا اہتمام کر رہی ہوں، گھر والوں کو سحری بنا کے دے رہی ہوں یا افطاری بنا کے دے رہی ہوں، تو مجھے اس کا اجر اپنے رب سے چاہیے۔ اور جب یہ ثواب کو سامنے رکھ کر کام کرتی ہے تو مغفرت کی مستحق قرار پاتی ہے۔ کام تو دیکھیں کرنا ہی ہے، لیکن نیت کا جو اخلاص ہے یہ اجر و ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس رمضان میں بغیر ماتھے پر بل ڈالے کہ میں ہی کیوں اکیلی سارے کام کروں، مجھے کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ مجھے اللہ کی مغفرت چاہیے۔ اور اسی آخری عشرے کی ایک رات ہے جس میں ہر نیک عمل کا بڑھا چڑھا کے بدلہ دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اب دیکھیں کہ کوئی بھی آدمی جس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی گھڑیوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ کبھی بازاروں میں نہیں پھرے گا، افطاری کرتے ساتھ ہی دوڑ نہیں لگا دے گا بازار کی اور آدھی آدھی رات تک گھر سے باہر نہیں رہے گا، بلکہ وہ اس عشرے میں دوسرے دونوں ابتدائی عشروں سے بڑھ کر کوشش کرے گا اور لیلۃ القدر کی تلاش کرے گا۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا، در حقیقت وہ ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا۔ اس لیے ایسا شخص راتوں کو قیام کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پر عمل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اب آتش جہنم سے آزادی کے لیے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ خالص ہو کر پڑھنا ہے، اس کی پوری شرائط کے ساتھ، اس کے جو بھی تقاضے ہیں ان پر عمل کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس سے تمہارے گناہ جھڑتے جائیں گے اور بالآخر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ عمل ایک ایسی گردن کو رہائی دلانے کے برابر ہے جس پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا کہہ کر سب معبودوں کی نفی کر دی۔ اب اللہ کے سوا نہ کسی کے آگے جھکنا ہے، نہ کسی سے مانگنا ہے۔ حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے۔ میری ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر پریشانی میں وہی میرا ساتھ دے گا، اور جو شخص اس پر جم گیا تو اس کے لیے رہائی کی خوشخبری ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ اور دیکھیں، ہماری تو پہلی منزل ہی جنت تھی، تو اس کو پانا تو ہماری تو آرزو ہونی چاہیے نا، ہماری انتہا ہونی چاہیے کہ ہمیں جنت پانی ہے، وہاں رہنا ہے، یہ ہمارا ہدف ہے۔ تو جیسے بھی ممکن ہو
ہمیں لوٹ کر اس جنت کی طرف جانا ہے، ہم اس کے وارث قرار پائیں۔ اگر ہم اس جنت کے وارث نہیں قرار پاتے تو ہم حقیقی خسارے سے دوچار ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس کے دو گھر نہ ہوں، ایک جنت کا گھر، ایک جہنم کا۔ پھر اگر کوئی جہنم کا مستحق ہو کر مرا تو اہل جنت اس کے جنت والے گھر کے وارث قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اولئک ھم الوارثون سے یہی مراد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے روزے ہمارے لیے جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں، وہ جنت جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جہنم کی آگ کو کثرت سے یاد کیا کرو، بے شک اس کی تپش بہت سخت ہے اور اس کا پاتال بڑا گہرا ہے اور ہمیں عذاب دینے والے آلات لوہے کے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم نیک کام کیا کر، اس لیے کہ یہ جنت کی کنجی ہے اور جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور برے کام سے بچ کیونکہ یہ جہنم کی کنجی ہے اور جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور نیک کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی ضمانت دینے کے قابل ہو جائیں جو جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنے بارے میں مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روک کے رکھو۔ یہ احمد کی روایت ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں زمین پر ہم انسان رمضان کے استقبال کے لیے کمر کستے ہیں تو اللہ کے ہاں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ ہر سال ماہ رمضان میں جنت کی تزئین و آرائش کی جاتی ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمیں بہت سی باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روزہ سے ہوتے ہوئے بھی لغو گفتگو اور فضول کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب تو روزہ رکھے تو اپنی زبان، کان اور آنکھ کا بھی روزہ رکھ، جھوٹ اور محرمات سے پرہیز کر، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، روزے کے دن وقار اور متانت تیرے چہرے پر نمایاں ہوں، تیرا روزے کا دن اور بغیر روزے کا یعنی عام دن برابر نہ ہو۔ ماہ رمضان میں بقیہ مہینوں کی بنسبت نیک اعمال کے اجر میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ثواب کما سکیں۔ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور روزے کا مقصد تقویٰ کی صفت پیدا کرنا ہے، اور یہ تقویٰ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ قرآن کا آغاز سورۃ البقرہ کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کو ایک اہم رشتے میں پرو دیا۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، لہٰذا جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ آج آپ دیکھیں کہ انسان کتنا دکھوں کا ستایا ہوا ہے، بے سکونی، بدامنی، ڈپریشن، طرح طرح کے ذہنی امراض میں ہم گھر چکے ہیں۔ انسانیت نے کیا کیا؟ ربانی چشمہ ہدایت سے منہ موڑ لیا، دنیا کی نفسا نفسی کی بھینٹ اپنے آپ کو چڑھا دیا، مادیت پرستی، دنیا کے فائدے، شہرت، دولت کی بھوک، ساری اعلیٰ اقدار تباہ کر دیں،
الہاکم التکاثر، کثرت کے لالچ نے ہلاکت میں ڈال دیا، انسان کا دشمن بن گیا، حسد اور شر نے سکون برباد کر دیا، اسفل سافلین کے درجے پر چلا گیا، قومیں قوموں پر چڑھ دوڑی ہیں، خونی جنگیں جاری ہیں۔ آج نفسانیت اور خود غرضی کے پجاریوں کو پہلے سے کہیں زیادہ اسلام کے نظام تربیت کی ضرورت ہے۔ آج انسانیت پیاسی بھی ہے اور ضرورت مند بھی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ آب حیات کوئی ان کے پاس لے کر جائے۔ آج ہم سب غفلت میں ہیں، ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، قرآن کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور ہمیں سب کو اس قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، کیونکہ جب تک ہم اس قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے ہم ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے، یہ دنیا بھر کے خزانوں سے قیمتی ہے، اور جس کے ملنے پر اللہ تعالیٰ نے جشن منانے کو کہا۔ سورہ یونس میں آتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور یہ کیا چیز ہے؟ وشفاء لما فی الصدور، جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور جو اسے قبول کر لیں گے، جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اور رمضان کو جو خیر و برکت کی سعادت ملی وہ اس قرآن کی وجہ سے ملی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاک کلام اس مہینے میں نازل فرمایا۔ پھر رب کریم نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی کم از کم ایک مرتبہ مکمل دہرائی کا انتظام کیا تراویح کی صورت میں، کہ اللہ کے بندے سال میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے رب کے احکامات سے پوری طرح باخبر ہو جائیں، وہ ہدایات دہرا لیں جو ان کے مالک نے زندگی گزارنے کے لیے ان کو دی، اپنے اعمال کو پرکھیں، اپنی غلطیاں پہچانیں اور ان کی اصلاح کریں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں قرآن کی آیات سمجھ آئیں گی، جب ہم قرآن کی روح سے آشنا ہوں گے، جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا رب ہمیں کن باتوں کا حکم دے رہا ہے، کن کاموں سے ہمیں منع کر رہا ہے، کن باتوں میں وہ خوش ہے اور کس میں وہ ناراض ہے، کون سا راستہ جنت کو جا رہا ہے اور کون سے اعمال ہیں جو مجھے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ہماری جو سب سے بڑی بدنصیبی ہے وہ یہ کہ اکثریت کو تو قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ عربک ٹیکسٹ کے ساتھ ہم نے بچپن میں قرآن ہمیں پڑھا دیا گیا، لیکن نہ ہم نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا، نہ سیکھا، نہ ہی اس کے لیے کوشش کی، اور اگر کہیں سے ہمیں موقع ملتا بھی ہے تو ہم بیچ میں سے چلے جاتے ہیں، نہیں یہ بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں زندگی میں انگلش بھی سیکھتے ہیں نا، ٹیوشن رکھ رکھ کے پڑھی، فزکس کیمسٹری کے لیے اکیڈمیوں میں جاتے رہے، بچوں کے لیے کئی ہزار کے خرچے کیے کہ ان کے مستقبل کا سوال ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے ہمارے معاشرے کے اندر جو قرآن پاک کو سمجھنے کی خاطر کوئی ٹیوٹر کا بندوبست کریں گے، کوئی استاد کا بندوبست کریں گے جو انہیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھائے، کہ یہ ہماری زندگی بھر کا نصاب ہے، ہمارا سلیبس ہے، ہم اس کو جانیں۔ کتنی بدنصیبی ہے نا ہماری کہ ہم تمام کتابوں کے پڑھنے کا، سیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں جو ہر کلاس کے ساتھ بدل جاتی ہیں۔ پہلی کلاس سے لے کے 10ویں تک کی لے لیں، 10 مرتبہ کتابیں خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ہر سال نئی لیتے ہیں، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے تو حد ہی کوئی نہیں ہے۔ اور خالق اور مالک نے تو زندگی بھر کے لیے صرف ایک کتاب نازل کی ہے، اور زندگی میں ڈھیروں کتابیں رٹ لینے والے انسانوں کا رویہ اس کتاب کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ میں فرماتا ہے، أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنْتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں تم نے اپنا حصہ یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اس کتاب سے بے اعتنائی کا ہمارا عالم کیا ہے؟ یہ کتاب جو زندگی بخشنے والی ہے، جو عروج کے زینوں پر چڑھانے والی ہے، وہ کلام الہی جس کی اقامت پر اوپر سے رزق برسنے اور نیچے سے رزق لینے کی نوید سنائی گئی،
مگر یہ کس کے لیے ہے؟ جو اس کتاب کا حق ادا کریں گے۔ اور حق کیسے ادا ہوگا؟ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، تراویح میں بھی قرآن سنتے ہیں، آخری عشرے میں شبینے بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہمارے اوپر بھوک، غربت مسلط ہے، ہم مصائب میں گھرے ہوئے ہیں۔ رمضان میں ہم 3 بار قرآن ختم کرتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ دفعہ کر لیتے ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا سنتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا عملی رویہ کیا ہے۔ یہ تو سمجھنے کی کتاب تھی نا، غور و فکر کرنے کی۔ ہم نے صرف اس کو پڑھ لیا اور کافی سمجھا۔ مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، ہم نے مردوں کو بخشوانے پہ لگا دیا۔ یہ ہم نے کیا کیا؟ کیا رمضان میں اس رویے میں کوئی تبدیلی آئی؟ کبھی غور کریں، قرآن ہمارے حق میں حجت ہوگا یا ہمارے خلاف حجت ہوگا؟ یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ ہم بہت احترام کرتے ہیں اس کتاب کا، چومتے ہیں، پیارے پیارے غلاف بنا کے رکھتے ہیں، سب سے اونچی الماری کے اوپر والے خانے میں اس کو رکھتے ہیں، پشت نہیں کرتے۔ لیکن عملی زندگی میں شاید یہی واحد کتاب ہے جسے ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ ہدایت ہم لے رہے ہیں آکسفورڈ سے، ہارورڈ سے۔ بد نصیبی ہے نا ہماری۔ اور پتہ کب چلے گا؟ پتہ اس روز چلے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا۔ سورۃ فرقان میں آتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانۂ تضحیک بنا لیا تھا۔ ہم سب ایمان والے ہیں، آئیے آج ہم سب عہد کرتے ہیں کہ اس رمضان میں قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دیں گے۔ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ رات کو تراویح میں جو بھی پارہ سنیں، دن کو اس کے ترجمے پر تھوڑی سی نظر ڈال لیں۔ ایسا کوئی منصوبہ بنائیں کہ پورا سال ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، تاکہ اگلا رمضان آنے تک کم از کم ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ اگر ہم روز کی 5 آیات بھی پڑھیں نا تو 3.5 سال میں ترجمہ مکمل طور پہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کا آغاز ہمیں اس رمضان سے کرنا ہے۔ دیکھیں وقت تو گزرنا ہی ہے، آپ قرآن کے ترجمے کے ساتھ گزاریں گی تو بھی گزرے گا، نہیں گزاریں گی، اپنی روٹین لائف کے ساتھ گزاریں گی تو بھی گزرے گا۔ کیوں نہ قرآن کے ساتھ گزاریں؟ ہو سکتا ہے نا جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں، شاید ہماری زندگی کا رخ بدل جائے۔ یہ جو ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہیں ہماری زندگی میں، اللہ تعالیٰ یہ دور کر دے۔ مکمل قرآن پچھلے سال ہم نے سنا تھا، یوٹیوب میں اویلیبل ہے۔ اس سال ہم قرآن میں سے منتخب آیات کو لیں گے اور ہر آیت پر غور و فکر کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور میرا رویہ کیا ہے، کیونکہ خود احتسابی کا آغاز قرآن سے ہی ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کا کلام غور سے سنتے ہیں، تدبر اور تفکر کرتے ہیں، پھر ہمیں اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ جیسے آئینہ دیکھتے ہیں نا، ہم کیوں اتنے غور سے دیکھتے ہیں؟ کہیں جانا ہوتا ہے تو کپڑے اپنے دیکھتے ہیں، دوپٹہ سیٹ کرتے ہیں، میک اپ دیکھتے ہیں، بالوں کا سٹائل دیکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن بھی آئینہ ہے، اس میں ہمیں اپنی غلطیاں دیکھنی ہیں، پھر ان کو سدھارنا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ آیات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں گے، اور انشاءاللہ اس عہد کے ساتھ ہم اس کا آغاز کریں گے کہ ہر آیت کو غور سے سنیں گے، ہر آیت پر رکیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، پھر اپنا احتساب کریں گے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں گے۔ کوشش کریں گے اس رمضان میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو ہمارے لیے پچھلے تمام رمضانوں سے بہترین کر دے اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ ہمیں اللہ کے پیغام کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جیسے سیل لگتی ہے نا، تو دنیا میں سیل لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کیسے بھاگتے ہیں نا، اتنا رش ہو جاتا ہے کہ اپنے سطر کا بھی خیال نہیں رہتا، بال تک ایک دوسرے کے نوچ لیتے ہیں۔ کبھی اللہ کے لیے نیکیاں کمانے میں بھی ایسی دوڑ دھوپ کی؟ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کی سیل ہے۔
زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کمانی ہیں۔ جو لیکچر آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ان کو شیئر کریں۔ آپ کی وجہ سے جو بھی سنیں گا تو وہ اپنا اجر تو پائے گا ہی، لیکن اتنا ہی اجر آپ کو بھی ملتا چلا جائے گا۔ یعنی جتنے لوگ آپ کی وجہ سے سنیں گے تو ان سب کا اجر آپ کو بھی ملتا چلا جائے گا۔ ملٹیپلیکیشن ہے نا، یہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں اور ساتھ ساتھ اپنا احتساب کریں، اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈال دے، ہمیں نیکیوں اور بھلائیوں کے راستے پر گامزن کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی طرف قدم بڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے، صراط مستقیم نصیب فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔